آج ہم آپ کو ملوا رہے ہیں پاکستان کے ہیرو سے. آپ کا چینل آیا ڈسکور پاکستان, چھا گیا, کمال کر دیا آپ نے, لیکن فوڈ کے حوالے سے بھی آپ نے کام کیا, اس میں بھی بہت زیادہ کمال. تو یہ دونوں چیزوں کو کیسے ساتھ لے کر چلتے ہیں؟ میری کامیابی کا راز ہے کہ میں بہت کنسسٹنٹ ہوں اور بہت فوکسڈ ہوں. بزنس کے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ آپ رائٹ ٹیم جو ہے وہ بلڈ اپ کریں اور پھر رائٹ سسٹم بلڈ اپ کریں. آپ کے چینل ڈسکور پاکستان میں فوڈ یا دیگر آپ کے بزنس میں ایک چیز کامن ہے, ہاسپٹیلٹی. ڈسکور پاکستان کا ایکچولی ایک تھاٹ یہ تھا کہ میں نے دبئی میں بہت ٹائم گزارا. ہم نے جو ہے ود ان 10 to 11 ایئرز دبئی کا ٹورزم جو ہے وہ $12 بلین سے $92 بلین پہ گیا. اتنا بڑا ریونیو ہے فوڈ ٹورزم کا, یو کین ناٹ امیجن. میرے ایک مائنڈ میں تھا کہ پاکستان جا کے اس کے اوپر کام کرنا ہے. پورا امریکہ کی زندگی کے بارے میں بتائیں. آلموسٹ 5 سال کا ایسا عرصہ تھا کہ جس میں میں نے ایک دن بھی چھٹی نہیں کی, اور میرے پاس 2 جابز ہوتی تھیں اور ساتھ میں فل ٹائم کالج ہوتا تھا. تو صرف ایک جاب سے دوسری جاب پر جاتے ہوئے اتنا ہی ٹائم ہوتا تھا کہ گاڑی میں سے آپ جاتے ہیں, ایک ونڈو سے کوئی نہ کوئی چیز کھانے کے لیے لینی ہے, اور باقی آپ رستے میں آپ نے اپنا لنچ کرنا ہے. امریکہ میں اور پاکستان میں کیا فرق ہے؟ امریکن ڈریم یہی ہے کہ آپ اپنی کوئی نہ کوئی انوویشن کی طرف جائیں, کچھ نہ کچھ آئیڈیاز کی طرف جائیں. ہمیں اپنی تربیت جو ہے اپنی یوتھ کی بھی تربیت کرنی ہے, گھروں سے بھی کرنی ہے, ہمارے اسکول اور یونیورسٹیز نے بھی کرنی ہے. آرگینک بزنس کی طرف بھی آپ آ رہے ہیں. جینیٹیکلی موڈیفائڈ فوڈ ہے, اس فوڈ کے اتنے زیادہ مضر اثرات ہیں کہ جس کی کوئی حد حساب نہیں. ہمیں جو ہے اب اس کی طرف آنا پڑے گا. اس ولیج کا ایکچولی اوپن کرنے کا کانسیپٹ یہی تھا کہ یہ ایک ٹرینڈ بن جائے پاکستان میں, کہ پاکستان کے ایک ایک علاقے میں ہر جگہ پہ جو ہے لوگ اس کو کاپی کریں. ہم نے ڈسکور پاکستان کے پلیٹ فارم سے پاکستان کے 40 چرچز ہیں جو ہیں جن کے اوپر ہم نے دستاویزی فلم بنائی, جن کے اوپر ہم نے ڈاکومنٹری بنائی. آپ اندازہ کریں کہ ہمیں پوری دنیا سے میلز آتی ہیں, کالز آتی ہیں کہ از دس چرچ از ان پاکستان. یہ ہو ہی نہیں سکتا. اوورسیز کے لیے بھی اور پاکستانیوں کے لیے جو آنا چاہتے ہیں, کیا چیزیں ذہن میں رکھیں؟ اوورسیز پاکستانیز کے لیے میں یہی کہوں گا, پاکستان ایک بہت بڑی, یہ امریکہ سے بھی بڑی لینڈ آف اپرچونٹی ہے. میں اپنی طرف سے کہنا چاہوں گا سب سے, اسپیشلی ہماری یوتھ سے, پاکستان کی کوئی نہ کوئی خوبصورتی کا کوئی کانٹینٹ ضرور بنائیں. آپ کو کیا چیز سب سے زیادہ خوشی دیتی ہے؟ میں نے ابھی ریسنٹلی جو ہے فلنتھراپی پہ کام شروع کیا ہے. 3 ڈائلسس سینٹرز اوپن کیے ہیں. اصل جو خوشی ہے وہ انسانیت کی خدمت کر کے انسان کو ملتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم آپ کو ملوا رہے ہیں پاکستان کے ہیرو سے. ایک ایسا ہیرو جو پاکستان آیا, پاکستان میں روزگار کے مواقع پیدا کیے اور پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا. پاکستان کو پوری دنیا میں انٹروڈیوس کروایا. پاکستان کا سافٹ امیج, پاکستان کا حقیقی امیج, پازیٹیو پاکستان پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں, پاکستانیوں کو دکھا رہے ہیں, ان میں امید جگا رہے ہیں. ڈاکٹر قیصر رفیق صاحب یہ اس لیے ہمارے ہیرو ہیں کہ پاکستان سے باہر جا کر نیو یارک میں نوجوانی میں تعلیم حاصل کی, وہاں پر نام بنایا, ایکسپرٹ بنے, لیکن پھر پاکستان آئے. اب ہر کوئی پاکستان سے جانے کی بات کر رہا ہے کہ باہر جائیں, وہاں روزگار ہے, بہت کچھ ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ پاکستان کیوں آئے اور یہاں آ کر اتنی کامیابیاں کیسے سمیٹیں؟ ہم ان سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ کس طرح کامیابی تک پہنچ سکتے ہیں؟ اپنے ملک کا نام کیسے روشن کر سکتے ہیں؟ سب ان سے جانیں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. اسامہ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے, الحمداللہ. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے مصروفیت میں سے وقت نکالا. پلیجر اینڈ آنر. جی سر, ایک انسان ایک سطح پر کامیابی سمیٹتا ہے. آپ کا چینل آیا ڈسکور پاکستان, چھا گیا, کمال کر دیا آپ نے. اس میں پاکستانیوں کے لیے بھی ڈسکوری تھی پاکستان کے بارے میں, اور پوری دنیا کے لیے بھی تھی, لیکن فوڈ کے حوالے سے بھی آپ نے کام کیا, اس میں بھی بہت زیادہ کمال. تو یہ دونوں چیزوں کو کیسے ساتھ لے کر چلتے ہیں آپ؟ اسامہ میرے خیال میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں نے پاکستان میں جو کچھ بھی کیا اس کے پیچھے ایک ہی ریزن تھی کہ پاکستان میں ایسا پروجیکٹ کرنے ہیں کہ جن کی کوئی نہ کوئی سوشل ویلیو ہو. پروفٹیبلٹی ایک اندر پارٹ ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ اپنے ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں, آپ اپنے ملک کے امیج کے لیے کیا کر رہے ہیں, اور آپ جو ہے اس کا سوشل فیکٹر کیا ہے اس پروجیکٹ کے. تو میرے جتنے بھی پروجیکٹ, یہ فوڈ کے علاوہ بھی میرے کچھ پروجیکٹس ہیں
اس میں بھی میری سب سے بڑی جو ہے وہ ہمیشہ ایک ہی کین آئیز کے ساتھ میں دیکھتا ہوں کہ اس پروجیکٹ کے اندر کوئی نہ کوئی سوشل اسپیکٹس ضرور موجود ہوں. تو اور پھر یہ ہے کہ مینجمنٹ اسی چیز کا نام ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ میکڈونلڈ ہزاروں کی تعداد میں پوری دنیا میں ہے, لیکن وہ کمپنی نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. تو آلویز دس از وٹ وی لرنڈ کہ آپ جب بھی کوئی کام کریں, ایک تو یہ کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ میری کامیابی کا راز ہے کہ میں بہت کنسسٹنٹ ہوں اور بہت فوکسڈ ہوں, اور جو ہر انسان کو رہنا چاہیے. آپ کو ہر جگہ کے اوپر ہر وقت اپنے فوکس کو چینج نہیں کرنا چاہیے. تو اس کنسسٹنسی اور اس فوکسڈ ویژن کے ساتھ جب آپ چلتے ہیں, ہارڈ ورک کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, تو چیزیں خود بخود سے وہ الائن ہونی شروع ہو جاتی ہیں. لیکن اس کے لیے پھر آگے بزنس کے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ آپ رائٹ ٹیم جو ہے وہ بلڈ اپ کریں اور پھر رائٹ سسٹم بلڈ اپ کریں, کیونکہ بزنس کبھی بھی رن نہیں ہوتا کہ صرف مفروضوں کے ساتھ یا صرف چند لوگوں کے ساتھ. اس کے لیے آپ جب تک سسٹم بلڈ نہیں کریں گے آپ کی آرگنائزیشن رن نہیں کر سکتی. تو ہم نے اسی طرح کیا, میں نے کہ جو بھی بزنس شروع کیا اس کو اسی طریقے سے ایک تو بڑی اچھی نیت کے ساتھ شروع کیا. اس کے اندر سوشل اسپیکٹ تو تھے ہی تھے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو بزنس میں بھی جب کیا تو ہم نے اپنا بیسٹ جو ہے, اگر وہ فوڈ کا بزنس ہے تو بیسٹ ہم نے انگریڈینٹس اس میں ڈالے. اگر وہ ٹی وی کا بزنس تھا تو ہم نے اس کے لیے بہت ہی پاکستان کی خوبصورتی کو جا کے ڈسکور کیا, اور ایسی چیزیں جو دنیا نے پہلے نہیں دیکھی تھیں, اور جس طرح آپ نے ابھی فرمایا پاکستانیوں نے بھی نہیں دیکھی تھیں, تو ہم نے وہ بھی دنیا کو دکھائیں اور پاکستانیوں کو دکھائیں. آپ کے چینل ڈسکور پاکستان میں اور فوڈ یا دیگر آپ کے بزنس میں ایک چیز کامن ہے, ہاسپٹیلٹی. تو یہ ہاسپٹیبل ہم مہمان نواز قوم دنیا میں مانی جاتی ہے. میں دیکھتا ہوں کہ فارنرز آتے ہیں, کئی دفعہ لوگ غریب ہونے کے باوجود ان سے رقم کا تقاضا بھی نہیں کرتے کہ نہیں آپ ہمارے مہمان ہیں. تو یہ بھی ایک فیکٹر تھا ڈسکور پاکستان کی طرف آنے کا کہ آپ ہمیشہ سے ایک ہاسپٹیلٹی کی طرف تھے, مہمان نوازی کی طرف تھے, اس بزنس کو سمجھتے تھے, اس میں آپ ڈاکٹر بنے, ڈاکٹریٹ کی ڈگری آپ نے حاصل کی. تو یہ چیزیں بھی آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں فیکٹر تھی کہ پھر آپ ٹیلی ویژن کی طرف بھی آ گئے؟ ڈیفینیٹلی ایکچولی, لیکن ڈسکور پاکستان کا ایکچولی ایک تھاٹ یہ تھا کہ میں نے دبئی میں بہت ٹائم گزارا, امریکہ میں کافی ٹائم گزارا, اور پھر اس کے بعد دبئی میں آلموسٹ 11 ایئرس میں نے وہاں پہ کام کیا, بزنس کیا. اس کے ساتھ ساتھ میں نے دبئی ٹورزم کو بھی میں نے دیکھا. میں ایڈوائزر تھا رولنگ فیملی کا, تو وہاں پہ مجھے موقع ملا کہ میں نے دبئی کے ٹورزم کے لیے بہت کام کیا. اور اس میں آپ اندازہ کریں کہ ہم نے جو ہے وہ ودن 10 to 11 ایئرز دبئی کا ٹورزم جو ہے وہ $12 بلین سے $92 بلین پہ گیا پر ایئر. $12 بلین صرف دبئی یونائٹڈ عرب ایمریٹس یو اے نہیں صرف دبئی. سر یہ ساری ایمریٹس ہیں, ساتوں کی ساتوں ایمریٹس, اور سب کا اپنا اپنا ٹورزم کا ریونیو ہے, کیونکہ ٹورزم جو وہ سبجیکٹ ہے ایمریٹ کا سبجیکٹ ہے, وہ فیڈرل سبجیکٹ نہیں ہے, ان کے یونین کا سبجیکٹ نہیں ہے. تمہارا تو ٹوٹل جو اس وقت ضرب مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ $10 ارب کے آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں. تو وہاں دبئی کا ایک سال کا جو ٹورزم کا وہ شروع میں تھا, لیکن $92 بلین. تو وہاں سے میرے مائنڈ میں تھا کہ پاکستان کے پاس جس طرح کے ٹورزم کے ایسٹس ہیں, اب یہ کہیں دبئی میں آپ کے پاس صرف 3 چیزیں ہیں. ایک ڈیولپمنٹس ہیں جو نئی ہوئیں ساری, دوسرا واٹر تھا کہ پانی تھا, سمندر تھا, اور تیسرا ڈیزرٹ تھا. تو ان 3 چیزوں کے علاوہ آپ وہاں پہ کچھ نہیں دیکھتے. وہاں پہ نہ آپ کو ہسٹری ملے گی, نہ آپ کو ماؤنٹینس ملیں گی, نہ کوئی اس طرح کے کوئی ویدر ملیں گے, نہ آبشاریں ملیں گی, نہ سنو ملے گی, ایگزیکٹلی, نہ پہاڑ دریا ملیں گے, ایگزیکٹلی, نہریں ملیں گی, کوئی ریلیجیس ٹورزم کا کوئی ایسپیکٹ نہیں. لیکن یہ تھا کہ ڈیزرٹ کا آپ اندازہ لگائیں کہ دبئی میں ہم نے بھی کام کیا, اور ہم سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے کام کیا, تو ہم نے ڈیزرٹ کو جو ہے وہ ایک قسم کا عمرہ بنا دیا. کہ جس طریقے سے جو ہے کہ اگر دیکھیں اس کی مارکیٹنگ اس طرح سے ہوئی کہ اگر کوئی بھی آج دبئی جاتا ہے تو اس کی وش لسٹ کے اندر سب سے ٹاپ پہ ہوتا ہے کہ میں نے ڈیزرٹ سفاری کرنا ہے. تو یہ اس طریقے سے بزنس کی اور ٹورزم کی برانڈنگ کی جاتی ہے.
اسی طریقے سے ہم نے وہاں پہ اب دیکھا کہ دیکھیں ہمارے پاس یہ چیزیں تو نہیں تھیں, تو وٹ وی ہیو ڈن کہ ہم نے ایجوکیشن ٹورزم کے اوپر فوکس کیا, ہم نے میڈیکل ٹورزم کے اوپر فوکس کیا, ہم نے جو ہے وہ ایڈونچر ٹورزم کے اوپر فوکس کیا, ہم نے بیچ ٹورزم کے اوپر فوکس کیا, تو ہم نے فوڈ ٹورزم کے اوپر, یہ جو ابھی آپ نے فوڈ کی بات کی, تو فوڈ ٹورزم کے اوپر دبئی میں آپ کو دنیا جہان کا ہر ایک کوزین آپ کو وہاں پہ ملے گا, اور ہزاروں کی تعداد میں ملیں گے لوگ. جو ہے وہ اتنا بڑا ریونیو ہے فوڈ ٹورزم کا, یو کین ناٹ امیجن. تو یہ سارے کے سارے جو ہے وہ ریونیوز ملا کے جب ہم ان کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو دے اچیو دیٹ ٹارگیٹ جو ہے. تو یہی میرے مائنڈ میں تھا کہ پاکستان میں ہمارے پاس اللہ پاک نے اتنا کچھ دیا ہوا ہے, بہت زیادہ, تو پاکستان ٹورزم میں لیس دین $1 بلین کا ریونیو کیوں لے رہا ہے؟ پورا پاکستان کا ہمارا ریونیو لیس دین $1 بلین. تو اس کے اوپر پھر میرے ایک مائنڈ میں تھا کہ پاکستان جا کے اس کے اوپر کام کرنا ہے, اور اسی کے اوپر پھر میں نے کام شروع کیا. اس میں فوڈ بھی تھی, اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو تھی کہ لوگوں کو اویئرنیس دینی. تو اس میں گورنمنٹ سیکٹر میں نے ریئلائز کیا کہ گورنمنٹ سیکٹر میں ایک تو ٹورزم کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے ایک چیز, اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر وہاں پہ ول نہیں ہے, تو پھر میں نے اپنے طور پہ ایز اے جو ہے ون مین آرمی, تو میں نے سب سے پہلے دیکھا کہ سب سے پہلے دیکھیں جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے, بڑی پرانی کہاوت ہے. تو میں نے پھر اسی لیے ٹی وی چینل کے اوپر میں نے کہا کہ پاکستان کا ٹورزم جو ہے اس کا پوٹینشیل پاکستانیوں کو بھی دکھایا جائے اور دنیا کو بھی دکھایا جائے. تو اس کے اوپر پھر میں نے اس طریقے سے کام شروع کیا. تو وہ کرتے کرتے پھر فوڈ اس کا پارٹ ہے, اور ہم تو ویسے بھی اسپیشلی جس شہر میں ہم رہتے ہیں لاہور میں, تو وہاں پہ جو ہے وہ میرے خیال میں پورے پاکستان میں ہی, میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو سب سے بڑی انٹرٹینمنٹ پاکستان میں وہ فوڈ ہے. کہ ہم آپ کی طرف آئیں گے, کھانا کھائیں گے, آپ ہماری طرف آئیں گے, تو یہی سارا دن کھانا کھانا چلتا ہے. تو اسی چیز کو, تو اس لیے پھر میرا فوکس رہا کہ ہاسپٹیلٹی کے اوپر ہی. اور ویسے بھی پاکستان ایز یو سیڈ کہ بہت ہی ہم ہاسپٹیبل نیشن ہے. پوری دنیا میں کہتا ہوں, میں نے ٹریول کیا ہے ہر جگہ کا, ہر کنٹری کا آلموسٹ. تو یہی ہے کہ اس طرح کی ہاسپٹیبل نیشن آپ کو لوگ کہیں نہیں ملتے. ایسے ہی بہت سے پاکستانی کوشش کرتے ہیں واپس آنے کی, اور یہاں آ کے ناکام ہو جاتے ہیں, دھوکے, فراڈ. تو آپ کے لیے کیا مسائل رہے؟ امریکہ میں آپ ماشاءاللہ ایک کامیاب زندگی گزار رہے تھے, پھر آپ دبئی چلے گئے, وہاں بھی اتنی کامیابی, رائل فیملی کے ساتھ آپ نے کام کیا, ٹورزم کو اتنا ڈیولپ کر دیا. تو ٹھیک ہے پاکستان کی محبت میں آ گئے, لیکن یہاں کے کیا چیلنجز رہے؟ ویل یہاں پہ بالکل جو آپ نے کہا یہ تو ایک بہت ہی جنرل وہ ہو چکا ہوا ہے. یہ بھی بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ جب بھی کوئی اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ پاکستان آتا ہے تو نہ تو کوئی گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ ہوتی ہے, اور پبلک سیکٹر میں ہوتا یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ اس کو کسی نہ کسی فراڈ میں الجھایا جاتا ہے. یہ پتہ نہیں کتنا درختوں سے پیسے کما کے لے آیا ہے, حالانکہ وہ محبت میں آ رہا ہوتا ہے. بہت سارے لوگ, میں کہتا ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی تیار بیٹھے ہوئے ہیں جو پاکستان آ کے انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, جو پاکستان کے لیے اپنے نالج کو یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں, اپنی ویلتھ کو یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ جو سینس آف پروٹیکشن ہے, ہمارے ساتھ بھی جو ہے ماشاءاللہ وہی ہوا. کم از کم کوئی ایک نہیں 2-3 بڑے ہی کافی بڑے فراڈز جو ہے وہ اس کا ہم شکار ہوئے, میں بھی ہوا. اس میں بہت سارا لاس بھی ہوا, بہت ہیوج لاسز ہوئے ایکچولی. اندازاً کتنے کے لاسز؟ آلموسٹ کوئی, یہ میں بات کر رہا ہوں 2005-06 کی, تو اس وقت کوئی 25-30 کروڑ روپے کا نہ صرف نقصان ہوا بلکہ لوگوں نے دھمکیاں دیں جان سے مارنے کی, کچھ لوگوں نے جھوٹے کیسز درج کروانے کی کوشش کی. تو وہ پھر ایک دفعہ تو میں بالکل وہ اس سٹیج پہ آ گیا کہ آئی موو ٹو ایکچولی پاکستان ٹو دبئی. تو وہ پھر میں دبئی موو ہوا. تو پھر اس کے بعد پھر تھوڑی سی اسٹریٹجی سیکھی, کیونکہ وطن کی محبت تھی, ایک قرض ہوتا ہے آپ کے اوپر, میں سمجھتا ہوں. تو اوورسیز پاکستانیز کے اندر یہ ایک بہت بڑی جنون ہوتا ہے کہ جب وہ ایک جگہ پہ اسٹیبلش ہو جاتے ہیں,
ایک جگہ پہ ان کے پاس نالج، ان کے پاس پیسہ آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں کچھ نہ کچھ کروں اپنے ملک کے لیے جا کے. تو وہ یہ ہے کہ ہم نے بس وہ یہی تھا کہ اب یہ پھر آنا ہے. تو میں پھر ایک دفعہ تو ڈسہارٹ ہو کے موو آؤٹ ہو گیا تھا. 2005 میں آج کے اربوں روپے بنیں گے ایگزیکٹلی. تو پھر جو ہے لیکن پھر میں نے اسٹریٹجی اپنی چینج کی. میں نے کہا کہ جو ہے کہ ابھی آل دا سڈن پاکستان موو نہیں ہونا سب کچھ لے کے. تو پھر آہستہ آہستہ میں نے دوبارہ سے جو ہے نا وہ فوڈ بزنس سے کام شروع کیا. کہ یہ تھا کہ میں ابھی تک، اور ابھی بھی میں ریزیڈنٹ آف دبئی ایز ویل. میرے پاس وہاں کی ریزیڈنسی ہے، میرے پاس وہاں پہ ہی اپنا آفس، گھر، ساری چیزیں موجود ہیں. تو وہ میں نے بس اسی دن کے لیے رکھی ہوئی ہیں کہ کوئی پتہ نہیں پاکستان میں کوئی ایسا وقت پھر کوئی ایسا وقت آ جائے کہ یہاں سے آپ کو سب کچھ جو ہے نا وہ آپ سے چھین لیا جائے. تو یہاں بہت سے لوگوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ پھر ساتھ ساتھ آپ کچھ لڑنا بھی سیکھ لیتے ہیں سسٹم کے ساتھ. تو وہ بھی ہم نے کیا. تو بس اسی طرح کر کے سروائیو کر رہے ہیں جی. ایک یہ جنگ ہوتی ہے، آپ نے لڑنی ہوتی ہے. پھر دوسری فائنانشل ہوتے ہیں کہ آپ نے ان کو سٹیبل رکھنا ہوتا ہے. ایز یو نو کہ ہماری اکانومی کے بڑے چیلنجز ہیں، ہمارے پولیٹیکل بہت بڑے چیلنجز ہیں. تو ان چیلنجز کے ساتھ بھی آپ نے نبٹنا ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر ول ہو، اسٹرینتھ کے ساتھ آپ لڑیں تو پھر انشاءاللہ الحمدللہ اب یہ ہے کہ ہم اس فیز سے باہر آ گئے ہوئے ہیں. تھوڑا امریکہ کی زندگی کے بارے میں بتائیں. کس عمر میں امریکہ گئے، وہاں کیا کیا کیا، اور پھر پاکستان کیسے موو ہوئے؟ کیونکہ آپ نے بتایا یہاں کچھ عرصہ جو دھوکہ کھانے کے بعد پھر دبئی اور پھر واپسی ہوئی. تو اس سے پہلے کی زندگی؟ امریکہ میں بڑی ینگ ایج میں امریکہ چلا گیا تھا. تو وہاں سے میری ساری بیسک جو ایجوکیشن میری ساری کی ساری امریکہ سے ہی ہے. بس وہاں پہ تو ایکچولی بڑی ایک وہ ہوتا ہے کہ آپ نے کو پتہ ہے کہ آپ نے ایجوکیشن کے دوران ہی آپ نے، اور اسپیشلی سیلف میڈ پرسن لائک می کہ جس نے جاب بھی کی، جاب کے ساتھ پڑھائی کی، پڑھائی کے ساتھ جاب کی. تو اس طریقے سے جو ہے وہ میں کہتا ہوں یہاں پہ تو ہماری جو یوتھ ہے وہ بہت ہی لکی ہے کہ انہیں جو ہے وہ گھروں میں یعنی ہماری فیملی سپورٹ ہوتی ہے. دیکھیں اب وہاں پہ جب آپ ایک ارلی ایج میں امریکہ جائیں یا کسی بھی یورپین کنٹری میں جائیں تو وہاں پہ آپ کے لیے کوئی سپورٹ نہیں ہے. آپ نے اپنی لیونگ بھی خود ارن کرنی ہے، آپ نے اپنا کھانا بھی خود پکانا ہے، آپ نے اپنے کپڑے بھی خود واش کرنے ہیں، آپ نے سب چیزیں، آپ نے گاڑی بھی خود ڈرائیو کرنی ہے، آپ نے جو ہے اپنی فیسیں بھی خود ہی ارن کرنی ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سوشل پریشر ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں گھر والوں کی بھی ہیلپ کرنی ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ٹاسک ہوتی ہے آئی بلیو. اور مجھے یاد ہے کہ میں نے آلموسٹ 5 سال کا ایسا عرصہ تھا کہ جس میں میں نے ایک دن بھی چھٹی نہیں کی، اور میرے پاس 2 جابز ہوتی تھیں اور ساتھ میں فل ٹائم کالج ہوتا تھا. تو صرف ایک جاب سے دوسری جاب پر جاتے ہوئے اتنا ہی ٹائم ہوتا تھا کہ گاڑی میں سے آپ جاتے ہیں، ایک ونڈو سے کوئی نہ کوئی چیز کھانے کے لیے لینی ہے، اور باقی آپ رستے میں آپ نے اپنا لنچ کرنا ہے. تو اس طرح جو ہے وہ ہم نے محنت کی ہے الحمدللہ. تو ہماری یوتھ کو میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ آپ لوگ لکی ہیں کہ پیرنٹس کی، فیملی کی اتنی بڑی سپورٹ ہے. تو آپ کو جو ہے وہ محنت کرنی چاہیے، نہ صرف ایجوکیشن کے لیے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کو ساتھ ساتھ جابز کرنی چاہیے، ساتھ ساتھ بزنسز کرنا چاہیے. اور آج تو ہم جس آ گئے ہیں جس ورلڈ میں کہ جہاں پہ سیلف لرننگ اتنی زیادہ اویلیبل ہے، آپ کو ہر جگہ پہ سیلف لرننگ اویلیبل ہے. آپ کچھ نہ کچھ لرن کر کے جو ہے کچھ نہ کچھ ارن کرنا شروع کریں، اور ٹرائی کریں کہ اپنی اسٹڈی جو ہے وہ آپ اپنی سیلف فائنانس پہ کریں انسٹیڈ آف اپنے پیرنٹس کے اوپر برڈن ڈالنے کی بجائے. ٹھیک. امریکہ میں اور پاکستان میں کیا فرق ہے؟ کوئی تو ان میں صلاحیت ہے جس کی وجہ سے آج وہ ابھی بھی سپر پاور وہ ملک ہے. وہاں اس کی ریاست کی بات کریں، وہاں کے لوگوں کی بات کریں، کیا کلچر ہے یا ان سے ہمیں کیا سیکھنے کی ضرورت ہے پاکستان میں؟ دیکھیں جو میرے خیال میں جو میں نے بھی سیکھا اور دیکھا ہے کہ امریکہ میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے انٹرپرینیورشپ، جس کو جو پورا امریکہ، جس کو امریکن ڈریم بھی کہتے ہیں. ایک بڑی ہی پاپولر سینگ ہے کہ آئی ایم ہیئر ٹو اچیو مائی امریکن ڈریم. تو امریکن ڈریم یہی ہے کہ آپ اپنی کوئی نہ کوئی انوویشن کی طرف جائیں،
کچھ نہ کچھ آئیڈیاز کی طرف جائیں. آپ دیکھیں کہ امریکہ میں انہوں نے ایک ایسی ایکول اپرچونٹی وہاں پہ آپ کے لیے اویلیبل ہے کہ اگر آپ محنت کریں, اگر آپ کے پاس مائنڈ ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی انوویٹو آئیڈیاز کو لے کے آئیں, ان آئیڈیاز کو امپلیمنٹ کریں, تو آپ کے لیے بہت بڑا اسکوپ ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک گورنمنٹ کا, کوئی بھی گورنمنٹ ہے, امریکن ہے یا کوئی بھی ہے, اس گورنمنٹ کا یہ فرض ہوتا ہے کہ اس طرح کی اپرچونٹیز کو کریٹ کرنا. تو وہ ہمارے اور ان کے درمیان جو ایک ترقی کا بھی ڈفرینس ہے وہ یہی ہے کہ وہاں پہ اپرچونٹیز کے لیے پلیٹ فارم دیا جاتا ہے. آپ یہاں سے دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں جو یہاں پہ بالکل کچھ نہیں, ان کے لیے کوئی مواقع نہیں ہوتے, لیکن وہ جیسے ہی کسی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پہ مواقع ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں وہ کس طرح فلورش کر رہے ہیں دنوں میں. تو وہی پرسن ہے, سیم پرسن ہے وہاں پہ جا کے, لیکن مواقع ڈفرینٹ ہے, ایٹیچیوڈ ڈفرینٹ ہے. تو ہمیں دونوں سائڈوں پہ کام کرنا پڑے گا. آئی بلیو کہ ہمیں فیملی سٹرکچر میں بھی ہمیں اپنی یوتھ کو بھی ٹرین کرنا پڑے گا, گھر سے بھی ٹرین کرنا پڑے گا کہ کسی چیز میں کوئی آر نہیں ہے. اب دیکھیں پریزیڈنٹ بش کی 2 بیٹیاں تھیں اور دونوں کی دونوں میک ڈونلڈ میں کام کرتی تھیں وائل ہی واز دا پریزیڈنٹ. آپ یہاں پہ کسی بھی اچھا جو کوئی کھاتا پیتا گھرانہ ہے اس کا, آپ بیٹیوں کو تو چھوڑیں, آپ اس کے بیٹے کو کہہ دیں کہ میک ڈونلڈ پہ کام کرے تو وہ آپ کو مارنے پہ آ جائے گا کہ وہ مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے. تو ہمیں اپنی تربیت جو ہے اپنی یوتھ کی بھی تربیت کرنی ہے, گھروں سے بھی کرنی ہے, ہمارے اسکول اور یونیورسٹیز نے بھی کرنی ہے کہ کام میں کسی بھی قسم کی کوئی آر نہیں ہے. آپ کو یو شوڈ فیل پراؤڈ کہ اگر آپ ایک طرف آپ پیرنٹس کے پیسے پہ کچھ کر رہے ہیں اور دوسری طرف اگر آپ اپنا کچھ کر رہے ہیں تو یہ سینس آف اچیومنٹ جو ہے یہ ہمیں ان کے اندر ڈالنی پڑے گی کہ یہ آپ لے کے چلیں تو پھر آپ بہت آگے بڑھ سکتے ہیں. اور گورنمنٹ سیکٹر پہ پھر آلویز کہ ہمیں مواقع دینے پڑیں گے. ہمیں بہت ہو گیا, بہت ٹائم گزر گیا ہمارا, اب ہمیں جو ہے ایسے پلیٹ فارمز ان کو دینے پڑیں گے ٹیکنالوجی کے لحاظ سے, ہر طرح سے, بینکنگ کے لحاظ سے, کہ ان کے پاس اپرچونٹیز ہوں کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ آگے بڑھ سکے. آگے خواب کیا ہیں؟ ایک تو آپ کا یہ خواب, اس پر آپ کام کر رہے ہیں, ماشاءاللہ سکسیزفل جا رہے ہیں کہ پاکستان کو دنیا بھر میں, پاکستانیوں میں بھی پازیٹیو انٹروڈیوس کروانا کہ لوگ یہاں آئیں, وزٹ کریں, ٹورزم ڈیولپر, ہاسپٹیلٹی کا بتا رہے ہیں. آرگینک بزنس کی طرف بھی آپ آ رہے ہیں, دنیا اس طرف جا رہی ہے, آپ پاکستان میں اس کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. نیچر سے تعلق, خوراک میں بھی نیچرل فنومینا کو لانا. ہم نے سنا ہے کہ پریزرویٹیوز ڈلتے ہیں جو خوراک میں, ہر چیز میں, ویسٹ اس کو چھوڑنے کی طرف جا رہا ہے. پاکستان میں بھی ہم صرف جا ہی نہیں رہے, ابھی تو ہم اسی فوڈ کی طرف ہیں جو بھی ویسٹ میں آیا وہ واپس آ رہے ہیں. آپ نے اس پر بھی سے کام شروع کر دیا؟ جی, آرگینک فوڈ پہ میں نے, میرا پروجیکٹ ابھی بہت ہی سکسیزفل جا رہا ہے. پاکستان کا پہلا پروجیکٹ ہے, پاکستان کا فرسٹ لاہور آرگینک ولیج کے نام سے میں نے لاہور میں اوپن کیا ہے. تو کانسیپٹ یہی تھا, اسپیشلی پوسٹ کووڈ جو ہے جی, وہ دنیا, اب پوری دنیا انکلوڈنگ پاکستان, آپ کو جانا پڑے گا, نیچر کی طرف جانا پڑے گا. آپ کو جو ہے وہ نیچرل فوڈ کی طرف جانا پڑے گا, کیونکہ اگلا جو آگے ہم جا رہے ہیں جس طرف, تو وہاں پہ یہ آپ نے جو کہا پریزرویٹیوز, اس کے ساتھ ساتھ جینیٹیکلی موڈیفائڈ فوڈ جو ہے جو ویسٹ نے بھی ہمیں کھلائی اور ہم کھاتے بھی رہے, حالانکہ ہمارے پاس جس طرح کا ہمارا ایک ایگریکلچر کنٹری ہے, تو یہاں پہ تو ہمیں تو خوراک میں جو ہے وہ بہت ہی خود کفیل ہونا چاہیے تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں اپنی خوراک پہ انحصار کرنا چاہیے تھا. کیونکہ آپ کہیں بھی کچھ بھی دیکھ لیں, آپ بڑے شوق سے کھاتے ہیں میک ڈونلڈ سے جا کے برگر, لیکن وہ موڈیفائڈ بیف ہے, وہ ریئل بیف نہیں ہے. اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں, آپ نے ابھی دیکھا ہوگا ریسنٹلی کہ افریقہ کے کچھ کنٹریز نے یونائٹڈ نیشن سے بھی اور امریکہ سے بھی مدد لینے سے فوڈ کے سلسلے میں انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کی فوڈ نہیں لینی, کیونکہ یہ جینیٹیکلی موڈیفائڈ فوڈ ہے. اس فوڈ کے اتنے زیادہ مضر اثرات ہیں کہ جس کی کوئی حد حساب نہیں. تو ہمیں جو ہے اب اس کی طرف آنا پڑے گا. میں اس کے اوپر, میں نے ابھی یہ اس ولیج کا ایکچولی اوپن کرنے کا کانسیپٹ یہی تھا
کہ یہ ایک ٹرینڈ بن جائے پاکستان میں کہ پاکستان کے ایک ایک علاقے میں ہر جگہ پہ جو ہے لوگ اس کو کاپی کریں, لوگ اس کو یہاں سے دیکھیں, دیکھ کے لے جا کے اپنے اپنے علاقے میں کھولیں. اس سے 2-3 فائدے ہوں گے. ایک تو یہ ہوگا کہ آپ کا جو وہ خود بھی جو اس کو اوپن کرے گا, اس کے ارد گرد کے کسان, اس کے ارد گرد کے لوگ, وہ بجائے منڈی میں اپنا سامان لے جا کے اس کو جو ہے وہ وہاں پہ بہت کم پرائس پہ بیچنے کے, وہ ڈائریکٹلی کنزیومر کو فائدہ ہوگا کہ اس کو خالص چیز ملے گی, اس کو سستی چیز ملے گی. اسی طرح مڈل مین بیچ میں سے نکل جائیں گے. تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے مہنگا, گورنمنٹ کو بھی اس کا دیکھنا چاہیے کہ پوری ورلڈ وائڈ ایگری ٹورزم کی جو انڈسٹری ہے وہ $200 بلین کو کراس کر چکی ہوئی ہے, لیکن ہمارا اگین اس انڈسٹری کے اندر بھی ہمارا بیسیکلی کوئی شیئر نہیں ہے. تو یہ ہماری بہت ہی بڑی, ہم ایکچولی یہاں پہ ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے ٹورزم کی وہ یہ ہے کہ ہم صرف ٹورزم اس کو کہتے ہیں کہ جی کہ کسی جگہ پہ کوئی ایک ہوٹل کھول لیا جائے, ایک ریسٹورنٹ کھول لیا جائے, ایک آدھ کہیں سے کشتی لے کے پانی میں ڈال دی جائے, تو ہمارا ٹورزم جو ہے وہ یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. ایکچولی دیز آر جسٹ مائنر تھنگس. دیکھیں ٹورزم میں اب ٹورزم کا اسکوپ بہت بڑا ہے جو ہے. اب جس طرح میں آپ سے بات کر رہا تھا, انڈیا کا جس کے ساتھ ہم ہر چیز میں کمپیٹ کرتے ہیں اور کرنا چاہیے ہمیں, آئی بلیو وی آر مور جینیس پیپل. ہمارے پاس ول بہت ہے, اور ابھی ہم نے ثابت بھی کیا اس ریسنٹ جو ہے وار میں کہ پاکستانیز آر ہیڈ آف انڈینس ہر طرح سے. ہم نے سائبر اٹیکس میں ہم نے ان کو باور کرایا, ہماری ایئر فورس جس طریقے سے اس نے ان کو جو ہے وہ ٹیک ڈاؤن کیا. تو ہم نے ثابت کیا ہے, یہ صرف باتوں کی حد تک نہیں ہے کہ ہم ان سے ذہین قوم ہیں, ہم ان سے آگے ہیں ٹیکنالوجی میں, ہر چیز میں. لیکن یہ ہے کہ ہمیں ہر چیز میں کمپیٹ پھر کرنا چاہیے نا. اب انڈیا کا میڈیکل ٹورزم جو ہے وہ $17 بلین ہے, اور ہمارے ہاں جو ہے وہ جسٹ فیو $1 ملین بھی نہیں ہوگا. ہم نے اس کے اوپر کام نہیں کیا, ہمارے ہاں انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے کہ میڈیکل ٹورزم پہ کیسے کام کرتے ہیں. ٹرکی میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے صرف ایک دفعہ انہوں نے ہمیں پریزنٹیشن دی کہ ان کے پاس 21 پروڈکٹس ہیں میڈیکل ٹورزم کی, اس میں سے صرف ایک ہیئر ٹرانسپلانٹ کا ان کا ریونیو مور دین $7 بلین ہے. کہ یہ کیونکہ اسٹیٹ نے کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس کیے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے, اور وہ اس جگہ پہ لے گئے. ابھی اگر آپ باقی بات کریں, آپ سٹیم سیلز کی بات کریں, آپ سروگیسی کی بات کریں, آپ نوز اپ لفٹنگ کی بات کریں, آپ فیٹ ریموول, آپ ڈینٹسٹری کی بات کریں, تو یہ بہت بڑے ریونیوز ہیں. ایجوکیشن ٹورزم ہمارے ہاں کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. ایجوکیشن ٹورزم جو ہے وہ کنٹریز جو ہے وہ اس میں 15-20 دبئی کا ایجوکیشن ٹورزم جو ہے وہ $7 بلین کراس کر چکا ہوا ہے. جہاں پہ کوئی چند سال پہلے آپ 2 ڈیکیڈ پیچھے چلے جائیں, کوئی یونیورسٹی نہیں تھی, کوئی کالج ہی نہیں تھا, کوئی بیسک ایجوکیشن سسٹم ہی نہیں تھا. لوگ دبئی کے UAE کے لوگ پاکستان آ کے یہاں سے ایجوکیشن حاصل کرتے تھے, لیکن ہم نے کچھ نہیں کیا. ماؤنٹین, ابھی ہماری اتنی ماؤنٹینز ہیں جن کو ابھی تک وہ لاگ ہی نہیں ہیں, وہ ان کو ہم نے پیک ہی نہیں کیا. ہم نے ایز اے چینل 3 نئی ماؤنٹینز جو ہیں ان کو ہم نے پیک کروایا, ہم نے لوگوں کو لے کے آئے, ان کو ٹرین کروایا, اسپانسر کیا, اور اس کو ہم نے نیشنل جیوگرافک کے ساتھ لنک اپ کیا. اور ایک پیک کے اوپر جو ہے اس وقت ایئرلی 1500 فارن ٹورسٹ جو ہے وہ آ رہا ہے, ماؤنٹینئر آ رہا ہے. اس ایریے کے اندر پوری اس ایریے کی حالت بدل گئی ہے. اسی طرح اتنے کے ایونیوز ہیں. ریلیجیس ٹورزم میں ہم اتنا کم کام کر رہے ہیں, اتنا کم. ہم نے ڈسکور پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہم نے اب تک پاکستان کے 40 چرچز ہیں جو ہیں جن کے اوپر ہم نے دستاویزی فلم بنائی, جن کے اوپر ہم نے ڈاکومنٹری بنائی. آپ اندازہ کریں کہ ہمیں پوری دنیا سے میلز آتی ہیں, کالز آتی ہیں کہ از دس چرچ از ان پاکستان. یہ ہو ہی نہیں سکتا, لیکن ہم انہیں بتاتے ہیں کہ بھائی یہ اس کا لنک ہے, آپ یہ دیکھیں.
تو وہ اگر آ کے دیکھیں تو یہ اتنے خوبصورت چرچز ہیں, اتنے خوبصورت گردواراز ہیں. ہمارے پاس سرداروں کا مکہ اور مدینہ ہے جس کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن وہاں پہ بھی اگین پالیسیز کا فقدان ہے, پرابلمز ہیں ہمیں بہت ساری جن کو ہم نہیں ٹائملی کریکٹ کر پا رہے ہیں. دیکھیں آج کا جو ٹائم ہے اسامہ, اس میں آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک سلوشن ڈھونڈتے ڈھونڈتے 3 سال لگا دیں. آج کے ٹائم میں آپ کے پاس چند منٹس ہیں سلوشن فائنڈ کرنے, چلو چند گھنٹوں پہ لے لیں, چند دنوں پہ لے جائیں, لیکن اس کو آپ مہینوں کے اوپر بھی نہیں لے جا سکتے. The world is moving too fast. آپ یہ دیکھیں آپ کی اور ہماری جو جنریشن ہے اس نے کہاں سے شروع کیا. اس نے شروع کیا کہ ایک ٹی وی ہوتا تھا محلے میں, ایک ٹی وی ہوتا تھا, ٹھیک ہے, وی سی آر کرائے پہ لوگ لیتے تھے, ٹھیک ہے. اچھا آپ کا ٹیلی فون جو ہے وہ گھر میں کہیں کسی کے گھر ہوتا تھا, وہ گول گول وہ ڈائل والا گھمانے والا وہ ٹیلی فون ہوتا تھا, ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ جنریشن ہے جو آج کی جو ہماری جنریشن ہے کہ جس نے وہاں سے شروع کر کے سائیکلوں سے اور ان ساری چیزوں سے شروع کر کے وہ آج جہاں آئے ہیں, یہ صرف اور صرف 40 ایئرس ہے. اچھا 40 ایئرز میں اس سے پچھلے جتنے بھی آپ جتنے سینکڑوں سال جو ہے اس میں وہ ایوولوشن نہیں ہوئی, وہ رفتار دنیا میں نہیں پکڑی. لیکن آج ہم جس فنامنا کے اندر ہیں, جس ٹیکنالوجی کے فنامنا میں ہیں, اس میں سچویشن یہ ہے کہ صبح کو کچھ اور ہے ٹیکنالوجی, دوپہر کو کچھ اور ہے, شام میں کچھ اور ہے. اور اگلے جو 4 سال ہیں, یہ تو میں نے 40 سال کی بات کی نا, جو اگلے 4 سال ہیں وہ 4 سال ان 40 سالوں کو کراس کر جائیں گے. دس از ویئر وی آر اسٹینڈنگ. تو اگر ہم آج اس ریس میں ہر سیکٹر کے اندر انٹر نہیں ہوں گے تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے, اور اتنا پیچھے رہ جائیں گے کہ پھر ہم جتنی مرضی دوڑ لگا لیں ہم وہاں پہ پہنچ نہیں پائیں گے. اچھا, ایک تو آپ نے کی انٹرپرینورشپ ہمیں نوجوانوں میں کہ اپنے بل بوتے پر کرو, صرف پیرنٹس پر ڈپینڈ نہ کرو, ایک ینگ ایج سے ہی کوشش کرو, کچھ بھی کام شروع کر دیں آپ کہیں بھی جا کر, اور ساتھ ساتھ آپ پڑھائی کریں. کامیابی کا آپ نے بتایا, اسٹرگل کرنی ہے, محنت کرنی ہے, تسلسل رکھنا ہے. اوورسیز کے لیے بھی اور پاکستانیوں کے لیے بھی, دونوں کے لیے آپ الگ الگ بتا دیں کہ پہلے اوورسیز کے لیے کہ وہ جو آنا چاہتے ہیں کیا چیزیں ذہن میں رکھیں آپ کے ایکسپیرینس سے کہ پھر کامیابی ان کو مل سکتی ہے. اور ابھی بھی آپ سے بہت سے لوگ رابطہ کرتے ہوں گے کہ بھائی ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا دھوکہ کھا کے بھی سکسیس کما لی, ہم سے تو آیا نہیں جاتا, ڈر لگتا ہے کہ اچھا کچھ بھی یہاں کریں گے پتہ نہیں دھوکہ فراڈ ہو جائے گا, کسی کے ساتھ مل کر چلائیں بزنس, کیا کریں, اچانک چھوڑ کے نہیں آ سکتے. ان کے لیے پہلے بتائیے, اور پھر یہاں جو پاکستانی ہیں اس کے لیے کیا کہیں گے. اوورسیز پاکستانیز کے لیے میں سب سے پہلے یہی کہوں گا کہ دیکھیں پاکستان ایک بہت بڑی, یہ امریکہ سے بھی بڑی لینڈ آف اپرچونٹی ہے. یہاں پہ آپ, کیونکہ اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی اتنے زیادہ ایریاز ہیں کہ جو ابھی تک ٹیپ نہیں ہوئے. بہت ساری ورجن مارکیٹس ابھی پڑی ہیں. ہماری 25 کروڑ کی آبادی ہے, ایک چھوٹا سا ملک ہے, اس کی 25 کروڑ, یہ آبادی جو ہے اس کی ضروریات ہیں. ریٹیل سیکٹر ہمارا بہت فلورشنگ ہے, تو یہاں پہ بہت بڑا سکوپ ہے. آپ کوئی بھی نیا آئیڈیا لے کے آئیں گے, دیٹ از 100% دیٹ از گوئنگ ٹو ورک, وہ ہر صورت میں کام کرے گا. لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ ایک تو آپ نے اسی طریقے سے یہاں پہ بھی چلیں جس طرح آپ امریکہ میں, یورپ میں چلتے ہیں کہ ہر چیز تھرو رائٹ لیگل لا فارم کے تھرو. یہ رشتہ داروں پہ جو ہے نا اور دوستوں پہ جو ہے وہ کسی بھی قسم کا آپ نے وہ اعتماد والا ڈپینڈنگ والا سین نہیں کرنا کہ آپ نے جو ہے وہ اپنے پوری ہر طریقے سے جو ایک بزنس کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ آپ نے اس کی پراپر مارکیٹ ریسرچ کرنی ہے, آپ نے پراپر طریقے سے اس کی لائسنسنگ, پراپر طریقے سے اس کی ٹیکسیشن, رجسٹریشن, یہ ساری کی ساری چیزیں وہ آپ خود کریں. اور ایون آپ نے جو ہے وہ گورنمنٹ سیکٹر کی بھی ہر چیز کو آپ نے جو ہے وہ چیک کرنا ہے کہ جو ہے کہ وہ اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ وہاں پہ بھی آپ کو کچھ ایسے لوگ ملیں گے
کہ جو آپ کے پیسوں کے اوپر جن کی نگاہ ہوگی ان کو ہوگا کہ آپ کو سسٹم کا نہیں پتہ، پراپر لا فارم ہائر کریں. میں نے خود اپنی ایک لیگل لا فارم بڑے عرصے سے اب رکھی ہوئی ہے، دے آر ٹرسٹڈ پیپل، تو ان کے ساتھ کام کریں اور اپنے بزنس کو بالکل ایک بزنس کی طرح لے کے چلیں کہ جس طرح میں یورپ میں بزنس کرتا ہوں کہ ہر چیز لکھائی پڑھائی کے ساتھ اسی طریقے سے اس کو یہاں پہ کریں. اس میں یہاں پہ یہ ایلیمنٹ نہ ڈالیں، ایموشنز کو اس میں سے نکال دیں. ٹھیک ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ جی وہ جاگ دے رہنا کسے تے نہ رہنا. تو وہ یہ ہے کہ وہ آپ نے خود کرنا ہے. اور میں جو لوگ یہاں پہ ہیں ان سے میں یہی کہوں گا کہ آپ ایک دن بھی اگر اپنا ویسٹ کر رہے ہیں نا، آج کا دن بھی آپ نے سوچنے میں، گورنمنٹ کو کوسنے میں، والدین کو پریشان کرنے میں، ان ساری چیزوں میں لگا دیا تو آپ نے وہ دن بھی اپنا ویسٹ کر لیا. لائف از ٹو شارٹ. آپ جو ہے آج سے ہی کسی بھی وقت جب بھی آپ چاہتے ہیں کہ میں نے کچھ کرنا ہے تو اسی وقت سے کچھ کرنا شروع کریں. آج جو مواقع آپ کو حاصل ہیں، آپ نے چاہے اے آئی پہ کام کرنا ہے، آپ کے پاس سیلف لرننگ کی کلاسز اویلیبل ہیں آن لائن. آپ اسی موبائل کو جو آپ کے پاس ہے اس کو بجائے ٹک ٹاک بنانے پہ اور یہ ساری چیزوں پہ یا ریلیں دیکھنے کے اوپر اس کو یوز نہ کریں سارا دن. وہ ٹائم بھی چلے نکالیں، دیٹ از آلسو اے لرننگ اگر آپ پازیٹیو چیزیں دیکھ رہے ہیں تو. لیکن یہ ہے کہ آپ اس سے کچھ نہ کچھ، آج آپ کو ہارورڈ کے کورسز اویلیبل ہیں یہاں پہ آن لائن، آپ کو آکسفورڈ کے کورسز اویلیبل ہیں، آپ کو موسٹ جو ہے ایڈوانس ٹیکنالوجی وہ آج چند ڈالرز میں آپ کو اویلیبل ہے گھر پہ بیٹھے. آپ اس کو سیکھیں کچھ نہ کچھ اور اپنا کچھ نہ کچھ کام شروع کریں اینڈ یو ول سی ود ان ڈیز جو ہے، اور اس کے اوپر کنسسٹنٹ رہیں. یہ نہ کریں کہ بس ہر چیز پلک جھپکتے میں ہو، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا. دیر از نو شارٹ کٹ ان لائف. لائف کا ایک سائیکل ہے، اس سائیکل کے تھرو جب آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے لیے جو ہے وہ کامیابی آپ کے پاس نہ آئے، وہ خود بخود چل کے آئے گی. ٹھیک، لاسٹ کویشچن، آپ کو کیا چیز سب سے زیادہ خوشی دیتی ہے؟ ویل میں کہتا ہوں مجھے جو ہے، میں نے ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ فلنتھراپی پہ کام شروع کیا ہے. میں نے 3 ڈائلسس سینٹرز اوپن کیے ہیں، ایک لاہور میں ہے، ایک فیصل آباد میں ہے اور ایک گجرانوالہ میں. ابھی ہم چوتھا فتح جنگ میں اوپن کرنے جا رہے ہیں. بہت ایکسپینسو ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈائلسس ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں آپ کے جو بہت ہی قریبی ترین عزیز جو ہے وہ آپ کے ہاتھوں سے جا رہے ہوتے ہیں اور آپ کچھ نہیں کر پاتے. آج کے ٹائم میں ایک ڈائلسس کا جو پیشنٹ ہے اس کے اوپر 70,000 to 80,000 روپیز پر منتھ کا ایکسپنس ہے، جو کسی فیملی، عام ایوریج فیملی کی یہ ارننگ بھی نہیں ہے. پوزیشن یہ ہے کہ آپ کے پاس کہ 1.5 کروڑ گردوں کے پیشنٹس ہیں پاکستان میں، جس میں سے 20 سے 25 لاکھ لوگوں کو امیجیٹلی ان کی ریکوائرمنٹ ہے ڈائلسس پہ جانا. لیکن بدقسمتی سے ہمارے پاس ٹوٹل 3,000 مشینیں اویلیبل ہیں، اس میں سے 400 سے 500 جو ہے وہ کام نہیں کر رہی. باقی جگہوں پہ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں جو ہیں، جو 10,000 1200 بنتی ہیں 1500، وہ ایکسپینسو بہت زیادہ ہیں. گورنمنٹ سیکٹر میں جو ہے وہ آپ کو اس طرح کی کیئر بھی نہیں ملتی، اور وہاں پہ مشین پہ جانا بھی، یہ ابھی میرے جاننے والے پروفیسر ہیں، انہوں نے مجھے کہا، وہ خود ایک ڈپارٹمنٹ کے بڑے، لاہور کے بہت بڑے ہاسپٹل کے وہ ایک ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے کڈنی کے ڈپارٹمنٹ سے کے ہیڈ سے پوچھا کہ میرے کوئی ایک ریلیٹیو ہیں، پیشنٹ ہیں، ان کو ڈائلسس پہ ڈالنا ہے تو ان کے لیے کوئی بیڈ مل سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ ایک ہی صورت میں مل سکتا ہے کہ اگر آپ دعا کریں کہ میرا کوئی پیشنٹ جو ہے وہ اللہ میاں کے پاس چلا جائے. تو یہ پوزیشن ہے. تو وہ اس طرح کی سچویشن ہے. تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے وہ میں نے شروع کیا ہے، اور اب یہ ہے کہ الحمدللہ اس میں ہم اور ایکسپینڈ کر رہے ہیں. تو لوگوں کو بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ ہماری اس تحریک کا حصہ بنیں کہ ہم جتنی بھی جانیں جو ہے وہ بچا سکیں. تو میرے خیال میں اصل جو خوشی ہے وہ انسانیت کی خدمت کر کے انسان کو ملتی ہے، وہ پیسے کما کے نہیں مل سکتی کبھی بھی.
میں بس چلیں آپ کی طرف سے تو یہ لاسٹ ہو گیا، لیکن میری طرف سے میں اپنی طرف سے ایک لاسٹ چیز کہنا چاہوں گا سب سے اسپیشلی ہماری یوتھ سے، کہ پاکستان اس سے پیارا ملک کوئی نہیں ہے. میں نے، اور یہ میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں اور اپنے تجربے سے کہہ رہا ہوں، میں جب بھی جاتا ہوں، میں یو کے جاتا ہوں، امریکہ جاتا ہوں، کینیڈا جاتا ہوں، یورپ جاتا ہوں، جہاں بھی جاتا ہوں تو میں اس کو کمپیئر کرتا ہوں بہت ساری چیزوں کو جو میں جہاں وہاں پہ، کیونکہ میرا ٹی وی چینل بھی ہے، میرا ایکسپیرینس بھی ہے، تو میں جب وہ کمپیریزن کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ ہمارے ہاں کی جو خوبصورتی ہے نا، وہ اس کو کوئی سرپاس نہیں کر سکتا، کہیں کسی جگہ پہ نہیں. تو اس خوبصورتی کو جو ہے وہ ہم نے دنیا کو دکھانا ہے. تو آپ اپنی باقی ساری چیزیں کرتے ہوئے، اپنے موبائل ٹائم کو یوز کرتے ہوئے وہ ضرور کریں. ایک تو اس میں آپ یہ کرنا شروع کر دیں کہ آپ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ سیکھنا شروع کر دیں اس سے. اور دوسرا جو ہے، اگر آپ نے کوئی کانٹینٹ بنانا ہے تو پاکستان کی کوئی نہ کوئی خوبصورتی کا کوئی کانٹینٹ ضرور بنائیں جہاں بھی جائیں، اور اس کانٹینٹ کو رائٹ پراپر ٹیگ کے ساتھ، چاہے وہ اس کو ڈسکور پاکستان کے ٹیگ کے ساتھ، وزٹ پاکستان کے ٹیگ کے ساتھ، کسی نہ کسی ایسے ٹیگ کے ساتھ آپ اس کو اپلوڈ ضرور کریں. کیونکہ آج کے ٹائم میں ایک SEO ایک ایسی چیز ہے جو دنیا کو جو ہے وہ کہیں سے کہیں بھی ملاتی ہے. کیونکہ پاکستان آنے کے لیے یا پاکستان کے بارے میں جاننے کے لیے، جب کسی نے کہیں سے کچھ بھی جاننا ہے تو اس نے ایک ہی کام کرنا ہے، وہ اس نے کسی سرچ انجن پہ جانا ہے. اور اس سرچ انجن پہ جو ہے جب وہ جائے گا تو وہاں پہ اس کو جو چیزیں ملیں گی تو اس میں ہو سکتا ہے آپ کی چیز بھی انہیں نظر آئے کہیں کو خوبصورت، اور وہ چیز اس کو ٹریگر کر دے کہ وہ پاکستان آنے کے لیے اپنا مائنڈ بنائے اور پاکستان کے لیے اس کا مائنڈ پازیٹیو بن جائے. کیونکہ دیکھیں آج کے اس انفارمیشن ایج میں پرسیپشن از ایوری تھنگ، ریالٹی مین نتھنگ. ریالٹی کا کوئی مطلب نہیں رہ گیا، کیونکہ سب سے پہلے پرسیپشن ہے. اگر ہم ابھی، اور یہی میرا ٹی وی چینل بھی، اس کے اوپر ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم نہ صرف پاکستانیوں کی پاکستان کے بارے میں پرسیپشن کو چینج کریں، بلکہ ہم پوری دنیا کی جو ہے وہ پاکستان کے بارے میں پرسیپشن کو بہتر کریں. کیونکہ جیسے جیسے وہ پرسیپشن بہتر ہوتی جائے گی، لوگ جو ہے وہ پاکستان کے بارے میں اچھا سوچیں گے. جب وہ اچھا سوچیں گے تو وہ پاکستان آنے کے بارے میں سوچیں گے اور پاکستانیوں کے ساتھ کچھ کرنے کے بارے میں سوچیں گے، اس کے بغیر نہیں. تو اس لیے یہ ہے کہ یہ بہت ضروری ہے. اور یہ میں آپ کو ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر بتانا چاہوں گا کہ اس کا کیا، یہ کہاں تک ریفلیکٹ کر سکتا ہے. اگلے دن ہم بہت زیادہ AI کی ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں اپنے کانٹینٹس میں. ہم نے اگلے دن AI سے پوچھا کہ پاکستان اور انڈیا کی جو وار ہے وہ کس نے ون کی ہے اور کس نے جو ہے اس میں کیا کیا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس میں اس نے ہمیں بتایا کہ یہ جو ہے کہ انڈیا نے اس میں، حالانکہ ریالٹی آپ کو بھی پتہ ہے، دنیا کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، لیکن کیا ہے، اس نے بتایا کہ انڈیا ہیڈ اے اپر ہینڈ. اچھا کیسے؟ اور یہ دیکھیں AI نے کو خود سے تو جنریٹ نہیں کرنی نا، اس نے انٹرنیٹ سے سب کچھ سکوپ آؤٹ کرنا ہے. اچھا اب وہاں پہ اکراس دا بارڈر 1.25 بلین پاپولیشن ہے، ٹھیک ہے، آپ کی 250 ملین پاپولیشن ہے. اب انہوں نے جو لکھا وہ اوور ویلم کر گیا ہمارے لکھے ہوئے کو، کیونکہ ہمارے لوگ 250 ملین میں سے کتنے کے لوگوں نے لکھا ہوگا، لیکن وہ ہم سے 4-5 گنا زیادہ بڑا ملک ہے، تو انہوں نے زیادہ لکھا تھا. تو ایون جو AI نے جو انفارمیشن کلیکٹ کی وہ بھی، حالانکہ وہ رانگ انفارمیشن ہے، لیکن جو ہے وہ اس نے یہی پرسیپشن دی کہ انڈیا نے جو ہے وہ وار میں انڈیا کا اپر ہینڈ رہا ہے. تو دس از ہاؤ دس پرسیپشن میتھڈ ورک. تو ہمیں اس کے لیے جتنا بھی ہم کام کریں اتنا ہی کم ہے. ہم پاکستان کی پازیٹیوٹی کو، پاکستان کی خوبصورتی کو جتنا زیادہ جو ہے وہ اپلوڈ کر سکیں، دنیا کو دکھا سکیں، اتنا ہی ہمارے لیے اور اس ملک کے لیے، اس پیارے پاکستان کے لیے اتنا ہی وہ بہتر ہے. بہت زبردست تجویز ہے آپ کی، کیونکہ ہمارے پاس ملک میں جتنی ڈائیورسٹی ہے نا،
واقعی دنیا میں ایک ملک میں ایسا کم ہی ہے کہ پہاڑ ہیں تو برف پوش پہاڑ آپ کو ایسے ملیں گے, چائنا کے بارڈر تک آپ دیکھیں, آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں قطرہ قطرہ بن کے دریا کیسے بنتا ہے, پھر نیچے آنا, پھر میدان بھی ہیں, ریگستان بھی ہیں. تو جو نوجوان جہاں ہے, گاؤں میں ہے, دیہات میں ہے, وہ اگر سوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہے, جو کہ زیادہ تر نوجوان کرتے ہیں, تو وہ ساتھ ساتھ وہ بھی دکھائیں. تو سمندر بھی دکھا سکتے ہیں کراچی کے, آپ ساحل بھی دکھا سکتے ہیں, آپ ریگستان بھی دکھا سکتے ہیں, آپ بلوچستان کی خوبصورتی, خیبر پختونخوا. اتنی ڈائیورسٹی شاید دنیا میں, جو آپ اتنی دنیا پھر چکے ہیں, آپ نے کہا کہیں اور کسی ملک میں نہیں. یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہمارے نوجوان اس طرح بھی اس سوشل میڈیا کا یہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہوں گے وہ پاکستان کی کاز کے لیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر قیصر رفیق صاحب, بہت شکریہ آپ کا, بہت مزہ آیا سر آپ سے بات کر کے. اور میں نے اس لیے عرض کیا تھا کہ یہ ہمارے ہیرو ہیں. عام طور پر سیلیبریٹی سمجھ جاتا ہے ہیرو وہ ہیں جو فلم میں آ رہا ہے یا ڈرامے کا کوئی ہیرو ہے. جو لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں, جو اپنے ملک کے لیے کام کر رہے ہیں, جو انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں, وہ بھی ہمارے ہیرو ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.